یہ چار کام بنیادی اور لازمی کام، یہ چار کام اصل میں ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے. یہ چار کام ہر یونٹ کے اندر ہونا چاہیے، ہر فیملی کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے، ہر محلے کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے، ہر عالم کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے، ہر مسلم آفیسر کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے، ہر مسلم ٹیچرز کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے. یہ چار کام ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ ان کے اندر کلیئر ہو اور وہ کانسیپٹ کے مطابق وہ متحرک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے طرف سے اقامت الدین کا کام شروع ہوا ہے. ان الحمد للہ خالق السماوات والارض وجاعل الظلمات والنور وفالق الحب والنوى. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی کی بات ہے چند منٹس آپ کے درمیان ہونے کا اور ایک اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے. میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ ایک وسیع موضوع ہے. اس وقت کے اندر موضوع کے ہر کونے کو ٹچ کرنا بہت مشکل کام ہے، تو اس کے وجہ سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ اس موضوع کے بارے میں ایک جامع اور معنی تقریر نہیں ہوگا. محترم بھائیوں، محترم امیر حلقہ نے اپنے تقریر میں ایمان اور یقین کی بات بہت تفصیل سے رکھی. جہاں ان کی بات ختم ہوتی ہے وہاں سے میری بات شروع ہوتی ہے. ایمان کے بارے میں بات کیا. ایمان اصل میں کیا چیز ہے؟ ایمان کے پہلے ہم سمجھنا چاہیے عقیدہ کو. عقیدہ میں ہی ایمان رکھنا چاہیے. عقیدہ کے بیج، جڑ، بنیادی اصل کیا ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ، وہی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ پر ایمان رکھنا چاہیے. اس عقیدے پر ہم کو یقین بننا چاہیے. اور اس عقیدہ کا دوسرا پارٹ ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس میں ہم کو ایمان ہونے چاہیے. پہلا کام یہ ہے عقیدہ میں جو بات کہی گئی ہے اس کا کانسیپٹ ہم کلیئر کریں.
لا الہ الا اللہ کا اصل معنی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا اصل معنی کیا ہے، اس کا تقاضے کیا ہے، وہ ہمارے دماغ سے ہم سمجھ لیں اور اس کو مان لیں، اور اس کو ماننے کے بعد وہ ایک جذبہ بن کر، ایک شعور بن کر ہمارے قلب میں اتر جائے، وہاں پختگی کے ساتھ گہرے طور پر وہاں جم جائے، تو ہمارے دماغ اور دل و دماغ میں یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ وہاں پختگی کے ساتھ جم جائے۔ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں ہم کہتے ہیں اللہ کے بنا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کو ہم رب مانتے ہیں، وہی رب ہے، اس پوری کائنات کا رب وہ ہے، اور میرا بھی رب وہی ہے۔ اس کے وجہ سے میں میری پوری عبادت ان کو دینا چاہتا ہوں، دینے کے لیے تیار ہے، پوری عبادت، اس میں پرستش شامل ہے، پوجا شامل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نسک، وہ پوری بات اس میں شامل ہے، اور اسی کو میں اطاعت کروں گا، اسی کی بات میں مانوں گا، اور میری پوری زندگی ان کے لیے میں سبمٹ کروں گا۔ میں جو آیت پڑھی ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں قل، بول، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ عقیدہ رکھنے والے آدمی اپنے پوری زندگی کو اللہ کو سبمٹ کر دیا، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اپنے زندگی کو اس کے مطابق وہ ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے فیملی زندگی کو اس کے مطابق ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اپنے سوسائٹی کو اس کے مطابق ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دنیا میں جو نظام قائم ہے، اپنے بستی میں، اپنے ملک میں، اس پوری دنیا میں جو نظام قائم ہے، وہ نظام کو اس کے مطابق تبدیل کرنا، ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عقیدہ کا تقاضا ہے۔ اگر میں اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کو الہ مانتے ہیں، پوری زندگی ان کو سمرپت کرنا چاہتے ہیں، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا جو حکم ہے، ان کا جو امر ہے، وہ امر اس پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے اندر پورے دنیا کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عقیدہ کا تقاضا ہے۔ اس کام کو قرآن کے اصطلاح میں ہم اقامت الدین کہتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، اس عقیدہ کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا، آپ کے فیملی کو تبدیل کرنا، اپنے سوسائٹی کو تبدیل کرنا، موجودہ نظام کو تبدیل کرنا، یہ اس کا کام ہے اقامت الدین، اور کچھ نہیں۔ اگر عقیدہ گہرا ہے تو اقامت الدین میں ہم لگ جائے گا،
وہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم حق سمجھتے ہیں اور اس میں نجات چاہتے ہیں، اگر اس میں فلاح آخرت چاہتے ہیں اور وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہ عقیدے کے مطابق اس دنیا کو تبدیل کرنے کے جو محنت ہے، جد و جہد ہے، اس میں ہم شامل ہو جاتا ہے۔ وہ پہلا کام اندرونی کام ہے، ہمارے اندر یہ تبدیلی ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ پورے اپناتے ہوئے، پورے کنسیو کرتے ہوئے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، پورے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں فلسفی ہے، بہت سارے فلسفیاں ہیں، کمیونزم ہے، نیشنلزم ہے اور کیپٹلزم ہے، مختلف فلسفیز ہیں۔ وہ پورے فلسفیز کے بارے میں قرآن کا اصطلاح یہ ہے لن الجاہلیہ ہے۔ وہ کوئی علم کے مطابق نہیں ہوا ہے، گمان کے مطابق ہوا ہے، اندازے کے مطابق ہوا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں، انسان کے بارے میں اور خالق و مالک کے بارے میں صرف گمان، صرف ظن، یہ ظن کے مطابق ہوا ہے۔ یہ سارے فلسفیاں لن الجاہلیہ، لن الجاہلیہ۔ لیکن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن کو حق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے، جو فلسفی ہے، جو عقیدہ ہے، وہ حق ہے، وہ اللہ تعالی سے دیا ہوا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا ہوا ہے، وہ حقیقت ہے، وہ ظن نہیں ہے۔ لیکن دنیا ظن الجاہلیہ کا اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اس ظن کے مطابق، اس جاہلیہ فلسفی کے مطابق مختلف مقامات پر، مختلف ملکوں میں جو حکم قائم کیا ہے، حکومت قائم کیا ہے، وہ حکم الجاہلیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں حکم الجاہلیت۔ ایک ظن الجاہلیت، دوسرا حکم الجاہلیت۔ جب حکم الجاہلیت قائم ہوتا ہے تو وہاں کا جو کلچر ہے، وہ کلچر جاہلیہ کلچر ہوتا ہے۔ قرآن کے زبان میں اس کو کہتا ہے تبرج الجاہلیت، تبرج الجاہلیت۔ ظن الجاہلیت، حکم الجاہلیت اور تبرج الجاہلیت۔ اس جاہلیت جب حاوی ہوتا ہے، اس وقت جو سوشل سسٹم کیا ہوتا ہے، وہ سوشل سسٹم وہ حمیت الجاہلیت ہوتی ہے، حمیت الجاہلیت۔ تو جاہلیت کا ذکر قرآن میں اکیلا نہیں آیا ہے، اس 4 الفاظوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہم اسلام اور جاہلیت کا ذکر کرتے ہیں تو جاہلیت کا ذکر قرآن میں اس 4 الفاظ کے ساتھ آیا ہے: ظن الجاہلیہ، حکم الجاہلیہ، تبرج الجاہلیہ، حمیت الجاہلیہ۔ تعصب، ہیٹ، کمیونل پولرائزیشن کا جو سسٹم ہے پوری دنیا میں، زبان کے نام پہ،
کلر کے نام پہ، مختلف قبائل کے نام پہ جو تعصب ہے اس کو کہتے ہیں اہمیت الجاہلیہ۔ یہ دونوں چیزیں میرے عقیدہ، میرا دل و دماغ میں کیا بیٹھا گیا، وہ اللہ کا دین بیٹھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا ہوا دین بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے دل میں وہ ہے۔ لیکن دنیا میں دیکھتا ہوں یہ پوری جاہلیت پھیلا ہوا ہے۔ اس جاہلیت کا دنیا کو میرے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ کے مطابق ٹرانسفارم کرنے کا جو جد و جہد ہے وہ ہے اقامت الدین، وہ ہے اقامت الدین۔ تو اقامت الدین میں مختلف پہلو ہے۔ یہ قرآن مجید اس کو ذکر کرتے ہوئے اولو العزم کا جو 5 پیغمبر سے، رسول اللہ، نوح علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف نوح علیہ السلام، اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیچ میں ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ سورۃ الشورى میں اقامت الدین کا جو ذکر ہے وہ آیت آپ پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبروں کو جو حکم دیا ہے وہ حکم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ 5 پیغمبر، باقی پیغمبر اس میں شامل ہے۔ اولو العزم کو اگر ذکر کیا پورے پیغمبر، وہ پورے پیغمبر نے اقامت الدین کا کام ایک ہی طرح کیا ہے، ان کے شریعت مختلف تھے۔ ایک پیغمبر کے فالو کرنے والوں لوگوں کے اندر مختلف فقہی مسالک تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں بھی، مسلمان ملت اسلامیہ میں بھی کئی مسلک ہے، فقہی اختلافات ہے، سب ہے، لیکن ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس اختلافات اقامت الدین کے لیے جم کے کام کرنے کا کے معنی نہیں ہونا چاہیے۔ اختلافات ہو سکتا ہے، آپ حنفی ہو سکتا ہے، حنبلی ہو سکتا ہے، مالکی ہو سکتا ہے، شافعی ہو سکتا ہے، سلفی ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، لیکن اقامت الدین کے لیے کام کرنے کا کام ہے نا، وہ کام ہے ہم مل کر کر سکتے ہیں۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ کام صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، اولو العزم کا جو رسول ہے سب کا کام ہے، سب کا نصب العین ہے، اور اس کے ساتھ پورے انبیاء کو نصب العین ہے۔ آج کے ہندوستان میں کیا تقاضا ہے؟ آج کے ہندوستان میں آج سے شخص، آج سے ویکتی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام 4 ہے، بنیادی اور لازمی کام 4 ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دین کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو، اللہ سے بہت قریب ہو جائے، تعلق باللہ میں نمایاں ہو، روحانی جو قوت ہے، انٹرنل جو طاقت ہے، انر طاقت، انر اسٹرنتھ، وہ اڈاپٹ کرے، ہمارے پوری زندگی کو اس کے مطابق چینج کرے، ہمارے معاملات کو، ہمارے لین دین کو،
ہمارے اخلاق کو، ہمارے جسم و جسد کو، ہمارے فیملی کو جتنا ہم کر سکتا ہے اس میں تبدیلی کی کوشش کروں. اس کو تربیت کہتے ہیں. اپنے آپ کو تیار کرنے کا کام تربیت ہے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ ہندوستان میں ایک بڑی ملت ہے، کمیونٹی ہے مسلمان. یہ مسلمان اس عقیدہ کے پورے طور پر واقف نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کہتے ہیں لیکن واقف نہیں ہے. اقامت الدین کے نصب العین کا کوئی شعور نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. نہ وہ اسلام کو پسند کرتا ہے اور نہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ہمارا دوسرا کام یہ ہوتا ہے مسلم آبادی کو اپنے ذمہ داری کو سمجھائے اور اسلام کو ریپرزینٹ کرنے میں، اسلام کو پسند کرنے میں ان کو قابل بنا دے. یہ دوسرا کام ہے. اس کام کو ہم کہتے ہیں اصلاح معاشرہ. ہم خود تیار ہو جائے اور مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کر دیا جائے. بہت آسان ہے. اور اس ملک میں اکثریت ملت اسلامیہ سے نہیں ہے. 14% سے 18% تک بتایا جاتا ہے. 80% سے زیادہ 85% یہاں ہمارے برادران وطن ہے. اس وطن میں ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، یہاں کے پانی پینے والا ہے، یہاں کے کھانا کھانے والا ہے، اور ہر دن ہمارے لین دین ان کے ساتھ ہے. ان کے ذہن میں اسلام کو لانے کی کوشش کرنا، ہمارے بات چیت سے اسلام کے معلومات فراہم کر کے اور ہمارے رویے سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے لین دین سے اسلام کی جو خوبصورت مزاج ہے وہ ان کو تعارف کرنے کی کوشش کرے. اس کو ہم کہتے ہیں دعوت. تو ہمیں تیار کرنا ہے اور مسلم کمیونٹی کو تیار کرنا ہے، اور اس ہندوستان کے بڑی آبادی کے ساتھ مل جل کر انگیج کرتے ہوئے اسلام کے اچھے پہلو ان کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، اور اسلام میں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے. ان کے رائے کو اسلام کے حق میں تبدیل کرنا ہے. رائے عامہ کی اسلام کے حق میں مثبت تبدیلی، یہ ہمارے تیسرا پوائنٹ. تربیت ہے، اصلاح ہے. یہ تیسرا پوائنٹ کو کہتے ہیں دعوت. اور یہ کام اگر کرنا ہے مسلمانوں میں ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہندو لوگوں میں، کرسچن لوگوں میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک ریپو بلڈ اپ کرنا چاہیے. اگر ریپو بلڈ اپ نہیں ہوتا، ہم ان سے انگیج نہیں ہوتا، ہم بالکل ایک الگ کمپارٹمنٹ میں رہتا، تو ہم کو یہ کام نہیں کر سکتا ہے. تو ہمارا کام ہے ریپو بلڈ کرنا. اس کے قرآنی زبان میں کہہ سکتا ہوں، ہم ان کو ناصح بن کر ابھرنا. ہر نبی
اپنے قوم میں آتے ہوئے کہا انی لکم ناصح امین، آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں امین ہوں، میرے ایمانداری کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے تجربہ کیا نا، اتنے سال ہم ساتھ رہے نا، میرے بارے میں کوئی شکایت ہے آپ کو؟ امین ہے اور ناصح ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے خلاف آپ کو کوئی خرابی میں چاہتا ہوں؟ آپ کو کوئی بری چیز میرے خواہش میں ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ میں آپ کے ناصح، نصیحت، خیر خواہ بننا۔ یہ خیر خواہ کو اظہار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ اظہار کرنے کا طریقہ ہم ان کو خدمت کرنے کا طریقہ ہے، خدمت کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس لین دین کو ہم ایک لفظ میں اگر کر دیا جائے، وہ خدمت خلق کا کام۔ یہ 4 کام بنیادی اور لازمی کام ہے۔ یہ 4 کام اصل میں ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ 4 کام ہر یونٹ کے اندر ہونا چاہیے، ہر فیملی کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے، ہر محلے کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے، ہر عالم کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے، ہر مسلم آفیسر کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے، ہر مسلم ٹیچرز کے سامنے یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ 4 کام ہونا چاہیے۔ یہ کانسیپٹ ان کے اندر کلیئر ہو اور وہ کنسپٹ کے مطابق وہ متحرک ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے طرف سے اقامت الدین کا کام شروع ہوا ہے۔ یہ تبدیلی، یہ کنسپٹ میں تبدیلی، یہ تبدیلی آج کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تبدیلی ٹھیک طرح سے ہو جائے تو ہمارا مشن کیا ہے؟ وہ مشن اسلام کے حق میں رایامہ کی مثبت تبدیلی ہے۔ وہ مثبت تبدیلی کے لیے ہم کوشش کرنا ہے۔ یہ مثبت تبدیلی اصل میں اقامت الدین کا پورا کام پورا کرنے کا ایک سٹیپ ہے، بالکل ایک سٹیپ ہے۔ تو مختلف لٹریچر پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی ہے، پورا ایک خلافت کے نیچے پوری دنیا کے مسلم امت اکٹھا ہوتے ہوئے ایک آئیڈیل اسلامک کمیونٹی، ایک اسلامک سسٹم ہم کو لٹریچر سے ملتا ہے۔ اس کے لیے ہم کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کام کرتے ہوئے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہ ملک میں رہنے کے لیے اللہ کے طرف سے جو ہدایت آئی ہے، وہ ہدایت کو ہم سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس ملک میں ہم جس طرح کام کرنا ہے، اس کے لیے ہم اسٹریٹجی بنانا ہے۔ وہ اسٹریٹجی بنا کر 2-3 کام کرنا چاہیے۔ ایک، اسلام کے حق میں مثبت تبدیلی چاہیے، اور دوسری چیز مسلم کمیونٹی کا بقا، ترقی، تحفظ، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں 20 کروڑ تک 200 ملین مسلمانوں کا بقا، ان کا تحفظ، ان کی دینی ثقافت کا بقا اور ان کی ترقی، یہ اقامت الدین کا بھی ایک پارٹ ہے۔ اگر پھول جائے گا تو اقامت الدین ہندوستان میں کامیاب نہیں ہوگا۔
تو اس دنیا میں، اس ہندوستان میں، ہندوستانی مسلمانوں کو تحفظ کے لیے، ان کا بقا کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے ہم جو کام کرنا چاہیے وہ بھی اقامت الدین کا پارٹ ہے۔ وہ آئیڈیل جو اسلامک سسٹم سوسائٹی جب قائم ہوگا تو آسان ہے کام، لیکن وہ قائم نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنا بھی ہے، اور ہم کو یہاں ہمارے دینی شناخت کے ساتھ قائم ہونا ہے، تو اس کے مطابق ہم مختلف اسٹریٹجیز بن کر کام کرنا چاہیے۔ تو ہر اسٹریٹجی ہم اختیار کریں گے مختلف جگہ، مختلف طریقے سے، لیکن ہر وقت ہر اکائیوں کا، ہر یونٹ کا، ایک فرد ایک یونٹ ہے، ایک فیملی ایک یونٹ ہے، ایک مقام ایک یونٹ ہے، ایک محلہ ایک یونٹ ہے، ایک مسجد ایک یونٹ ہے، ایک مدرسہ ایک یونٹ ہے، اور مختلف یونٹس مسلمانوں کا ہے۔ ہر اکائی کا، ہر یونٹ کا کام، بنیادی وہ لازمی کام یہ ہے، آپ اپنے خود کو اسلام کے لیے تیار کریں، مسلمانوں کو، اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والا بنانے کی کوشش کریں، اور نان مسلم کے درمیان اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرے، اور اس لوگوں کے سامنے نصیحت کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ انگیج کرے۔ میرے بات میں ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔